بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں آج سب مل کر دعا کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اپنے اللہ کو جس طرح ممکن ہو سکے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل اگر ممکنہ عید ہو گئی تو آج اللہ سے عیدی لے لیتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں جتنے روزے رکھے ہیں ان کی عیدی کا دن آج رات ہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس دعا کو آرام سے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آمین پر آپ کی اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اگر کسی کی کوئی حاجات ہے تو کمنٹس میں بتائیں، ہو سکتا ہے کسی کی آمین پر آپ کی اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، آئیں کوشش کرتے ہیں کہ ان آخری گھڑیوں سے آخری لمحات سے مستفید ہو جائیں۔ آئیں آخری لمحات میں اس رمضان کی آخری گھڑیوں میں مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا اور کوئی نہیں۔ مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پہ کامل یقین ہے اس یقین کے واسطے مالک آج جتنے بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں مالک ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مالک ان سب کی دعاؤں پر پن فرما دے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ ہم پر خاص نظر کرم فرما، ہم پر رمضان کی برکتیں نازل فرما، ہمیں بہترین طریقے سے آنے والے دن گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہی تو ہے جو عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ مالک تو ہی تو ہے جو عطا کرنا چاہے تو مالک کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اے اللہ تیرے ہیں اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، مالک عطا مانگتے ہیں۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا مجیب اللہ، اے قبول کرنے والے ہم سب پر اپنا کرم نازل فرما۔ تیرے در سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ بے شک تو ہی عطا کرتا ہے۔ مالک ہماری دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ ہمارے معبود ہم تیرے سامنے تجھی سے شفاعت کرتے ہیں۔ مالک تجھی سے تیری ذات کی پناہ مانگتے ہیں۔ مالک ہم سب تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آئے ہیں، تیری بخشش کی رغبت رکھتے ہیں۔ اے میرے معبود، ہمارے گناہوں نے ہمیں ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، چھوٹے بڑے جرائم نے ہمارے دل کو مردہ بنا دیا ہے۔ اے رب العالمین ہماری توبہ سے اسے زندہ کر دے۔ اے ہماری امید، اے ہماری طلب، اے ہماری آرزو، ہمیں تیری عزت کی قسم کہ تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں مالک۔ اے میرے اللہ تیرے سوا ہماری کمی کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ہم تیرے حضور جھک کر توبہ کرتے ہیں، مالک درماندہ ہو کر تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک اگر تو ہماری دعا قبول نہیں فرمائے گا تو کس کا سہارا لیں گے؟ اے اللہ پاک اگر تو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو کس کی پناہ لیں گے؟ اے اللہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دے۔ مالک ہم پر رحم فرما دے، مالک ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ پاک بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا۔ اے اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔
اے اللہ تیرے فضل کے بادلوں سے تیری سخاوت کی بارش کے طلبگار ہیں ہم۔ اللہ تیری رضاؤں کے طالب، تیری طرف قدم بڑھانے والے، بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، اے سختیوں کو ٹالنے والے، اے احسان در احسان کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، اے بہترین پردہ پوشی کرنے والے، ہم تیری جناب میں تیری بخشش و احسان کو شفیق بناتے ہیں اور تیرے سامنے تیری ذات، تیری رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ مالک جس سے آج حالت روزہ میں، مالک جس نے آج حالت روزہ میں، جس نے جس ملک سے بھی جس حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، مالک سب کی دعائیں قبول کر، مالک سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، مالک سب پر رحم فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم پھر کب سے یہ رونقیں لگیں گی، کب یہ بہاریں لگیں گی، کب یہ سعادتیں دوبارہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ کل تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، کل تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے استقبال ماہ رمضان، پھر ہم نے کہا عشرہ رحمت الوداع، پھر ہم نے کہا عشرہ مغفرت الوداع، پھر ہم نے کہا جمعۃ الوداع الوداع، یہاں تک کہ اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں نار جہنم سے خلاصی کا عشرہ الوداع الوداع۔ اے ماہ رمضان الوداع، افطار کی رونقیں الوداع، سحر کی رونقیں الوداع، مساجد کی بہار الوداع، ماہ رمضان الوداع۔ اے اللہ پاک جب ہم نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے ہمیں عطا کیا۔ اے مالک تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو عطا نہ کرے؟ اے رب العالمین ان سب کی پریشانیاں جو پریشان حال ہیں، مالک جو کسی سے اپنی پریشانی بیان نہیں کرنا چاہتے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو بھی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں برے دن سے، بری رات سے، بری موت سے، بری گھڑی سے، برے وقت سے اور تیری ناگہانی عذاب سے، ہر طرح کے غصے سے اور نعمتوں کے چھن جانے سے۔ اے اللہ پاک جتنے بیمار ہیں، مالک جس بیماری میں مبتلا ہیں، مالک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، مالک انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، مالک بس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اے ہمارے رب ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے، مالک ہمارے دل کا نور بنا دے۔ اے اللہ پاک نماز پڑھے بنا ہماری زندگی نہ گزر سکے، اے اللہ اپنے تابع بنا لے، مالک اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک امت محمدی کو جس پریشانی میں مبتلا ہے ان سے مالک نجات عطا فرما، مالک ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما۔ مالک ہم سب پر رحم فرما، مالک ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، مالک ہم سب پر رحم فرما، مالک مہنگائی سے نجات دیتے۔ اے اللہ غزہ کے لوگوں پر رحم فرما، مالک فلسطین کے لوگوں پر رحم فرما، مالک ان سب کی غیبی مدد فرما، مالک
اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، ایسی زندگی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پسندیدہ اعمال ہیں اور جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جا۔ اے ایمان پر ہمیں اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں خلوص نیت سے تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ پاک جو دعا میں نے مانگی اس دعا کو بھی قبول فرما۔ مالک جو دعا مانگنے سے رہ گئی مالک ان سب دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک جس دل میں جو دعائیں ہیں مالک ان سب جائز دعاؤں کو مالک قبول فرما۔ مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ اے اللہ پاک آج رمضان کی آخری لمحات میں مالک ہم سب کی دعاؤں پر مالک کن فرما دے۔ اے اللہ پاک جو اپنی اولاد کے بہترین رشتوں کے لیے مالک پریشان ہیں مالک ان کے اچھے وسیلے بنا لے، مالک ان کے اچھے نصیب کر، مالک ان کے نیک نصیب کر، مالک سب کی اولادوں کے نیک نصیب کر۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔